بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جوزہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مکمل اور تفصیلی واقعہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سکون اور اطمینان کے ساتھ آخر تک سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلدی مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھیکری طرح آواز دینے لگی اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک وقت میں گوشت، پوست، ہڈی، پٹے اور زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حصے، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس کے سامنے جاؤ اور اس کو سجدہ کرو۔ فوراً تمام فرشتوں نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس، جسے شیطان کہتے ہیں، اس نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ اس سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب کا اس کے لیے برابر ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا کہ کس بات سے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ بلندی اور برتری چاہتی ہے اور آدم خاکی مخلوق، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ میں تمام حالتوں میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود اور مخلوق بھی نہیں جان سکتی، اور اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس گادے کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ اور غرور نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق کے احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا حقدار ہے اور یہی تیرا عمل اور قدرتی بدلہ ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف کرنے، تکبر اور اللہ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو اللہ رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا گیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اس لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو مردود قرار کر ہی دیا ہے تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے سامنے پیچھے، آس پاس اور چاروں اور سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا دوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے فریب کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے
رخدارانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب کا حقدار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی پیروکاری کی ابدی لعنت جہنم کا انتظار کر۔ آدم علیہ السلام کی خلافت، جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر اپنی خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس کا تصرف استعمال کا حق حاصل کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام کر لے گا، گویا وہ میری قدرت اور تیرے تصرف استعمال و اختیار کا مظہر ہوگا۔ ساتھیوں، فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں لگا رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور بے چون و چارہ تیرا حکم وضع لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خریزی پیدا کر دیں۔ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے ایک تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملوں میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور ان کی جانب سے حقیقت حال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی شک و شبہ کو سامنا نہ کرنا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کی اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکالتا ہو۔ کائنات